ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے جشن امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم اس پروگرام میں جناب اس کا آغاز جو ہے جناب محب فاضلی صاحب نے اپنے کلام سے، تازہ کلام انہوں نے پیش کیا اس سے ہو چکا ہے، اور یہ پروگرام جشن کے حوالے سے آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے ساتھ جناب کاشف رضا جعفری صاحب جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کا کہ آپ بھی ہمارے اس جشن میں شامل ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جشن ولادت، ظہور کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک گزارش آپ سے اور میں کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ 2-3 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت ٹی وی پہ ایک ایمرجنسی اپیل جو ہے مسلسل چل رہی ہے، اور آج بھی اسی کا ایک اور سیکشن جو ہے، حصہ جو ہے وہ 8 بجے سے 11 بجے تک پیش کیا جائے گا۔ تو میری گزارش ہے تمام مومنین سے جو جہاں جہاں اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں، کیونکہ اسی کے آپ کی چیریٹی سے اور آپ کے جو دیے گئے پیسے، اسی سے جو ہے یہ چینل جو ہے مزید آگے بڑھ سکے گا، اور اس میں جو آپ آج ولادت کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ولادت کے اور شہادت کے پروگرام جو ہے مسلسل پورے سال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں سارا حصہ آپ لوگوں کا بھی ہے، آپ لوگ بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرما سکتے ہیں، اس میں حصہ لیں اور اس کو مضبوط بنائیں، کیونکہ یہ جو چینل ہے وہ جناب امام زمانہ کے حوالے سے منسوب ہے، انہی کے نام نامی سے منسوب ہے، اور اسی مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور علماء اکرام جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب اور مولانا محمد عباس عابدی صاحب قبلہ جو ہے انہوں نے ایک جو پودا لگایا تھا وہ اب درخت کی شکل میں ہے، اور تمام دنیا میں 157 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس میں اس تمام دیکھے جانے میں اور جو تبلیغ کا ایک بڑا ذریعے کے طور پہ پوری دنیا میں پہچانا جا رہا ہے ہدایت ٹی وی، وہ صرف اور صرف آپ کے تعاون سے ہی برقرار رہ سکتا ہے، آپ کے تعاون سے ہی چل سکتا ہے، اور اس جشن میں ہمارے ساتھ جو ہے جناب کاشف رضا جعفری صاحب بھی اس جشن کا حصہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو پیش کیا گیا ہدایت ٹی وی پہ، اور آج کا جو مخصوص ہم نے اس پروگرام کو جو نام سے منسوب کیا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جشن ولادت کے حوالے سے ہم نے منسوب کیا، اور میں سب سے پہلے جناب کاشف رضا جعفری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے باقاعدہ طور پہ جو پہلا کلام اسٹوڈیو میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نئے کلام کی شان پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا، ہو گئی زمین روشن کیا کہنے، اور آسمان سبحان اللہ سبحان اللہ، چمکا، کیا کہنے کیا کہنے۔ باپ عابد و ساجد روح بندگی دادا، باپ عابد و ساجد روح بندگی دادا، ماں کی تربیت کا بھی کیا کہنے، نقش ذوفشاں چمکا، اللہ سبحان ماں کی تربیت کا بھی کنیت ابو جعفر اور لقب ملا باقر، کنیت ابو جعفر اور لقب ملا باقر، علم ان کا دنیا میں بن کے کہکشاں چمکا، علم ان کا دنیا میں بن کے کہکشاں چمکا، اور کم سنی کے عالم میں کربلا میں کوفے میں، کم سنی کے عالم میں کربلا میں کوفے میں، قلب ان کا ہر لمحے ہو کے خون چکا چمکا،
اور باقر علوم ان کو اس لیے بھی کہتے ہیں، باقر علوم ان کو اس لیے بھی کہتے ہیں، ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا، اور صورت علی یہ بھی مشکلوں میں کام آئے، بے شک صورت علی یہ بھی مشکلوں میں کام آئے، سائلوں کی قسمت کا دور رائے گاں چمکا، سائلوں کی قسمت کا دور رائے گاں چمکا، اور صدقے ان کے وعدے پر اور وفائے وعدے پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے ان کے وعدے پر اور وفائے وعدے پر، منقبت یہاں لکھی خلد میں مکان چمکا، سبحان اللہ سبحان اللہ، منقبت یہاں لکھی خلد میں مکان چمکا، اور مقطع پیش کر رہا ہوں، فیض پنجتن کا ہے اے ریحان یہ تجھ پر، فیض پنجتن کا ہے اے ریحان یہ تجھ پر، شاعری نے دی عزت بن کے مدح خواں چمکا، شاعری نے دی عزت بن کے مدح خواں چمکا، مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام جناب ریحان اعظمی صاحب کا پیش کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ 8 سے 11 جو ہے ایمرجنسی اپیل جو چیریٹی ہماری کی جا رہی ہے ہدایت ٹی وی کے لیے، اس میں جو ہے آپ بھرپور شرکت فرمائیں، کیونکہ آپ ہی کے تعاون سے یہ چینل ہدایت ٹی وی جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور آپ ہی کا تعاون جاری رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا۔ اور دوسرا اس میں جو ہے ظاہر ہے یہ چینل جو ہے وہ امام زمانہ کے نام سے منسوب ہے، انہی کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور 157 ممالک کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ جو ایک چھوٹا سا درخت لگایا گیا جناب مولانا غلام حسین عدیل صاحب نے اور جناب محمد عباس عابدی صاحب نے، اور یہ اب ایک تناور درخت کی صورت میں اپنی جو ہے اپنا جو ہے پوری دنیا میں جو ہے مسلک شیعت کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور مشن امام زمانہ کو بیان کر رہا ہے۔ علماء اکرام اپنی خدمات اس میں بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اس تبلیغ کا جو بہترین ذریعہ ہمارے پاس میسر ہے اس کو ہمیں بھرپور انداز میں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور میں اب جناب زیغم عباس آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے امام کے حضور جو ہے کلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عمران بھائی کا، ہدایت ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں آنے کے لیے کہا، اور تمام مومنین کو جو ہدایت کو دیکھ رہے ہیں میری طرف سے باقر العلوم کی آمد کا، ان کے جشن کا، میں ان سب مومنین کو جو یہ دیکھ رہے ہیں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر، ماہ رجب ہے برکتوں سے بھرا، اس کے آنے سے خوشیوں کا حصول ہو گیا۔ کیا کہنے، ماہ رجب ہے برکتوں سے بھرا، اس کے آنے سے خوشیوں کا حصول ہو گیا، یکم رجب کو علم کے دریچے کھلے، باقر العلوم کا نزول ہو گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقر العلوم کا نزول ہو گیا۔ کون باقر؟ یکم رجب کو
57 ہجری کو جمعہ کے دن علی زین العابدین کے ہاں تاجدار امامت کا 5واں آفتاب ابھرا. سبحان اللہ. اور باقر العلوم ان کو یہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے اس میں شریعت کے پردوں میں لگی ہوئی گرہ کو کھولنے والے کو باقر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پورے جو دائرہ ولایت ہے اس میں سے دائرہ ولایت کا پہلا محمد آج اس دنیا میں تشریف لایا ہے. سبحان اللہ. 2 دائرے ہیں، ایک دائرہ عصمت ہے، ایک دائرہ ولایت ہے. دائرہ عصمت کا یہ دوسرا محمد ہے، دائرہ ولایت کا یہ پہلا محمد ہے. بے شک. اور یہ وہ باقر ہیں کہ جن کے بارے میں جابر بن عبداللہ انصاری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ستد کا ابنی، کہ تیری ملاقات میرے ایک بیٹے سے ہوگی، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، شمائلہ شمائلی، اس کے خصائل، اس کی عادات، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کے چلنے کے طریقے، بلکہ ہو بہو وہ میری ہی طرح کا ہوگا. اسے کہتے ہیں باقر العلوم. یکم رجب کو علم کے دریچے کھلے، باقر العلوم کا نزول ہو گیا. اس کی 5ویں کو، رجب کی 5ویں کو نکی کی آمد ہوئی، 9 رجب کو شبیر کا پھول ہو گیا. کیا کہنے. سبحان اللہ. اس کی 5ویں کو نکی کی آمد ہوئی. عمران بھائی نے رات کو ہی مجھے کہا اور صبح میں نے فجر کی نماز کے بعد یہ 6 مصرے لکھے ہیں. اس کی 5ویں کو نکی کی آمد ہوئی، 9 رجب کو شبیر کا پھول آ گیا. کون نکی؟ تاجدار ولایت کا چوتھا علی ہے نکی. کیا کہنے. 12 میں 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں، اور یہ ہے چوتھا علی جو محمد تقی کے ہاں 5 رجب کو اس دنیا میں نازل ہوا. کیا کہنے. اور یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے اپنے دور میں 6 ظاہری خلیفوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے، ظاہری خلیفے، ورنہ ان سے بڑھ کے کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خود بادشاہ ہیں. ظاہری خلیفے جو ہیں وہ دیکھے ہیں. ایک خلیفہ ہے متوکل جو اس کے دور میں تھا، جو ان کے دور میں تھا. ایک دفعہ متوکل کے دربار میں ایک عورت آئی جس کا نام تھا زینب، اور اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں علی کی بیٹی بنت علی ہوں. متوکل نے کہا اس دور کو گزرے ہوئے، بنت علی کو یہاں سے گئے ہوئے اتنی دیر ہو چکی ہے، اتنے سال گزر چکے ہیں، تو کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ تو بنت علی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم زمانے کے محتاج نہیں ہیں، ہم جب چاہیں ہم آل رسول آل علی اپنے آپ کو جوانی کی طرف لے آتے ہیں، اور میں بنت علی ہوں اور میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، میں بڑھاپے سے جوانی کی طرف پلٹ آئی ہوں. مگر سارے علماء کو بلایا گیا دربار میں، سب نے ان کو جھوٹا قرار دیا، اس عورت کو جھوٹا کہا، مگر پھر بھی وہ نہیں مان رہی تھی. پھر متوکل نے مولا کو بلایا، اپنا حواری اپنے درباری کو بھیجا کہ جاؤ مولا کو بلا کے لے آؤ. مولا نے حواری کو آتے ہوئے دیکھ کے بغیر اس کے سوال سنے ہی اس کو کہہ دیا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ ایک جھوٹی عورت ہے. کیا کہنے. علم کی اتنی بلندی ہے کہ سوال سننے سے پہلے ہی اس کا جواب بتا رہے ہیں. اور حواری واپس لوٹا، مگر اس عورت کو کہا گیا کہ تو جھوٹی ہے. امام نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کی وجہ سے دوبارہ پھر امام کو بلایا گیا. امام بارگاہ میں دربار میں حاضر ہوئے. متوکل کو کہا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ متوکل نے کہا غلام آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ عورت زینب اپنے آپ کو کہتی ہے. تو سب سے پہلے مولا نے کہا کہ ہمارے اہل بیت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے درندوں پہ ہمارا گوشت جو ہے وہ حرام قرار دیا. اگر یہ سچی ہے تو اسے برکت الصبا، برکت الصبا کہتے ہیں چڑیا گھر کو جہاں پہ جانور، جنگلی جانور ہوتے ہیں، وہاں اس کو کہتے ہیں، اس کو وہاں پہ برکت الصبا میں رکھا جائے. یہ کہنا تھا کہ ایک کمینہ وہاں ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں برکت الصبا میں چلے جاتے. امام کے چہرے پہ سرخی آئی. متوکل کو کہا کیا ارادہ ہے؟ متوکل نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو چلے جانا چاہیے. امام خوشی کے ساتھ برکت الصبا میں داخل ہوئے. برکت الصبا میں داخل ہوتے ہی، برکت الصبا میں جیسے ہی داخل ہوئے، سارے کے سارے جو درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، سب نے آپ کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں انسانیت کا کعبہ جو ہے اسے سمجھ کے درندوں نے اپنا حج کرنا شروع کر دیا. کیا کہنے. امام وہاں سے واپس آئے، اور وہ جو شخص جس نے کہا تھا، وہ بدبخت، وہ حرامی جو اس نے کہا تھا
کہ آپ اگر سچے ہیں تو آپ چلے جائیے. وہ کپی اس پہ تاری تھی, رو رہا تھا, گھبرا رہا تھا, مولا سے پوچھ رہا تھا, تالو کے ساتھ زبان لگی ہوئی تھی, کہہ رہا تھا کہ مولا آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں, آپ کو کسی درندے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, کچھ بھی کہنے کا لفظ آنا تھا. امام کے چہرے پہ جلال آ گیا, سرخی مائل چہرہ ہو گیا. امام نے کہا حق نے بنا دیا ہے ہمیں قائم مقام کیوں. کیا کہنے. امام کہتے ہیں حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں, رکھا ہمارے ہاتھ پہ سارا نظام کیوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں, رکھا ہمارے ہاتھ پہ سارا نظام کیوں. گر تم کہو میں ان کو زبانیں عطا کروں, یہ یا علی مدد نہ کہیں پھر میں امام کیوں. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. مولا کہتے ہیں تو کہتا ہے کچھ بھی نہیں کہا, اگر میں ان کو زبانیں عطا کر دوں تو یہ ابھی کے ابھی سارے یا علی مدد کہنا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رجب کی 5ویں کو نکی کی آمد ہوئی, 9 رجب کو شبیر کا پھول آ گیا, اصغر کے آنے سے رباب کی جھولی بسی, سکینہ کا سپنا قبول ہو گیا. کیا کہنے, سبحان اللہ. اصغر کے آنے سے رباب کی جھولی بسی, سکینہ کا سپنا قبول ہو گیا. کون اصغر؟ یہ وہ چھوٹا علی ہے جو چھوٹا ہو کے بھی اپنے اکبر بھائی سے برتری لے گیا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بارے میں شاعر نے لکھا ہے یہ نگینہ دل یزداں میں جڑاں لگتا ہے. اصغر کی شان بیان کر رہا ہوں, علی اصغر کی. یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے, عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے. کیا کہنے. یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے, عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے. ام لیلا نے عقیدت سے کہا ام رباب سے, تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے. ایک اور قطع علی اصغر کی شان میں پڑھتا ہوں. خاک پہ رہ کے وہ نور جلی کیا ہوگا, خاک پہ رہ کے وہ نور جلی کیا ہوگا, جس کو جھکتی ہے ولایت وہ ولی کیا ہوگا. کیا کہنے. جس کو جھکتی ہے ولایت وہ ولی کیا ہوگا. آل توحید کو کوئی سمجھے ہی تو کیا شوکت, جن کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا. کیا ہوگا. کیا کہنے. جن کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا. ایک اور کہتا ہے نکلا ہے ایک چاند ابا کے حجاب سے, نکلا ہے ایک چاند ابا کے حجاب سے, یہ شیر کم سنی میں لڑا ہے شباب سے. کیا کہنے. یہ شیر کم سنی میں لڑا ہے شباب سے, شہرک سے جنگ جیت لی اصغر نے اس طرح, تیروں کماں ڈرتے ہیں ابن رباب سے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. اصغر کے آنے سے رباب کی جھولی بسی, سکینہ کا سپنا قبول ہو گیا. 13 رجب کو دیوار کعبہ پھٹی, کعبہ کے سنٹر میں کل ایمان آ گیا. جاہلو ابی طالب کو کافر نہ کہو, کافر کے گھر میں کہاں سے مسلمان آ گیا. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کعبہ کے بالکل عین سنٹر میں واقع ہوئیں, وہاں پہ گئیں. یہاں پہ سنی اور شیعہ دونوں مورخ نے لکھا ہے کہ ولدا علی فی جوف الکعبہ, کہ علی کی پیدائش کعبہ کے عین وسط میں ہوئی ہے, عین سنٹر میں ہوئی ہے. تو بی بی جب کعبے کے اندر عین وسط میں موجود تھیں تو کیا ہوا. بی بی کہتی ہیں کہ میں نے 3 آوازیں سنی. پہلی آواز آہو بکا کی آواز تھی, کوئی اپنے مقدر پہ ماتم کر رہا تھا. دوسری آواز خوشخبری کی بشارت کی آواز تھی, کوئی خوشی کی بشارت دے رہا تھا. تیسری مبارکباد کی آواز تھی. پہلی آواز تھی شیطان تھی, شیطان کی آواز تھی. بی بی کہتی ہے میں نے سنا سمیت رنتن, چیختی ہوئی آواز میں نے سنی. بی بی کہتی شیطان پکارا تھا ویل من ھذا المولود للاصنام, شیطان کہہ رہا تھا کہ تباہی ہے, بربادی ہے بتوں کے لیے اس بچے کے ہاتھوں. کیا کہنے. شیطان مولا کے آتے ہی تباہی بربادی کا سبق دے رہا ہے کہ بتوں کے لیے یہ تباہی ہے, بربادی ہے. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ابھی مولا پیدا ہوئے ہیں, بت کب توڑے ہیں مولا نے فتح مکہ پہ. شیطان ابھی سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں بتوں کی بربادی ہے. یہاں پہ میں مولوی کو کہتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ محمد میرے جیسا ہے, محمد کو علم غیب نہیں ہے. یہاں شیطان نہ ہونے والی بات پہلے بتا کے خود کہہ رہا ہے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں. کیا میرا نبی غیب نہیں رکھتا؟ کیا کہنے, کیا کہنے. دوسری آواز بی بی نے سنی. دوسری آواز جبریل کی آواز ہے جو مومنین کو بشارت دے رہا ہے. مولا کے آتے ہی کہہ رہا ہے بشرا من ھذا المولود, بشرا من ھذا المولود لذوی الاسام العظام. جبریل کہہ رہا ہے خوشخبری ہے, مبارک ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟
جنہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، اسام العظام بڑے بڑے گناہ کیے، وہ اس مولود کی خاطر بخش دیے جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ آگے کہتا ہے فَلْيُعَفِّرْ جِبَاهَهُمْ عَلَىٰ عُتْبَةِ هَٰذَا الْأَمَامِ، بس شرط یہ ہے کہ اپنی پیشانیوں کو اس کی چوکھٹ پہ گرد آلود کر لو۔ تیسری اور آخری آواز جو بی بی نے سنی، بی بی کہتی ہے تیسری آواز میں نے سنی، حجاب الہی سے آواز جھومتی ہوئی آواز آئی تھی۔ بی بی کہتی ہے آواز آ رہی تھی طوبیٰ للمؤمنین الذین طہروا قلوبہم، بی بی کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے ان مومنین کے لیے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا۔ کس سے؟ لحاظ المولود ان رجس شکوک الاوہام، اس بچے کے رجس کے شکوک سے جس نے پاک کر لیا۔ تو اللہ کی آواز آئی کہ ان مومنین کے لیے مبارکباد ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو اس بچے کے شک سے پاک کر لیا۔ تو یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کو شک کے بغیر مانا جاتا ہے، یقین کی حد تک جا کے مانا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی مولا کعبے کے اندر آئے تو جن لوگوں نے کہا تھا کہ جو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب جو ہے کافر ہے، مولا نے آتے ہی کئی روایات میں لکھا ہے کہ 4 کتابوں کی تلاوت کی، اور کئی میں لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی۔ آتے ہی جو انہوں نے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت شروع کی۔ یہاں پہ ایک کتاب پڑھتا ہوں، 13 رجب کو مظہر یزدان آ گیا، 13 رجب کو مظہر یزدان آ گیا، عمران کے ایمان کی پہچان آ گیا، عمران کے ایمان کی پہچان آ گیا، آتے ہی کر رہا ہے گود میں تلاوت قرآن، کافر کے گھر میں کہاں سے مسلمان آ گئے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب زخم عباس صاحب آپ کا۔ اور ہمارا یہ پروگرام جو کہ جشن امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں ہمارے جو ہے پاکستان سے مشہور و معروف نوح خان اور محمد کریم جو کہ وہاں کی ایک بڑی انجمن ہے، اس کے صاحب بیاض جناب وسیم رضوی صاحب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وسیم بھائی کہ آپ ہمارے اس جشن میں شامل ہو رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس میں جو ہے بی بی کے حضور امام کے حضور جو ہے نظارہ عقیدت پیش کیجیے۔ جی بالکل میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام شیعان حیدر کرار کو آج کا دن بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو، اور اپنے تمام سننے والوں کو بھی میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں عمران بھائی آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس بابرکت محفل میں داخل ثواب ہونے کے لیے منتخب کیا۔ میں کلام پیش کرتا ہوں۔ محمد صلی علی محمد علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مسرت گزار باقر، علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مسرت گزار باقر، دعائے زہرا سے کھلنے والے، چمن کی شان بہار باقر، علی کے بیٹے، علی کے پوتے، علی کے مسرت گزار باقر، علوم حیدر، علوم سرور، علوم سجاد کا خزانہ، کیا کہنے، علوم حیدر، علوم سرور، علوم سجاد کا خزانہ، پیام شبیر کے مبلغ، عطائے پروردگار باقر، علی کے بیٹے، علی کے پوتے۔ اور شعر دیکھیے، بدر کے سجدوں کا تم کمر ہو، ہرا بھرا دین کا شجر ہو، بدر
تم سمر ہو ہرا بھرا دن کا شجر ہو، تمہیں نے بخشا ہے بے دلی میں سکون صبر و قرار باقی، علی کے بیٹے علی کے پوتے علی کے مسرت گزار باقی، محبتوں کے سفیر بن کر رہے ظلمی خدا پہ ایسے، محبتوں کے سفیر بن کر زمین، محبتوں کے سفیر بن کر رہے ظلمی خدا پہ یہ دشمنوں کو بھی بانٹتے تھے، کرے خلوص اور پیار باقی، علی کے بیٹے علی کے پوتے علی کے مسرت گزار باقی۔ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ بدر کی صورت کلام میں تھی، وہی فصاحت وہی بلاغت، بدر کی صورت کلام میں تھی، وہی فصاحت وہی بلاغت، چلائی خطبوں سے آپ نے بھی جگہ جگہ ذوالفقار باقی، علی کے بیٹے علی کے پوتے علی کے مدحت گزار باقی۔ مقطع ملاحظہ ہو، تمہاری مدحت سرائی کرنا، تمہارے کی گدائی کرنا، تمہاری مدحت سرائی کرنا، تمہارے در کی گدائی کرنا، اسی میرے ہان کی بقا کا لکھا ہے دارو مدار باقی، علی کے بیٹے علی کے پوتے علی کے مدحت گزار باقی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام وسیم بھائی آپ نے پیش کیا جناب ریحان اعظمی صاحب کا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک کلام اور اگر آپ پیش کر دیں اسی مناسبت سے۔ اچھا، اس کے لیے مجھے عمران بھائی تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے تاکہ میں اس کو سلیکٹ کر لوں کلام کو۔ جی پلیز چلیں ہم پھر بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر جو ہے آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور پھر ہم یہیں سے ہم ابتدا پہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جو ہے ساتھ رہیں گے، تو ہم مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔